جب 18ویں صدی کی ابتدا میں اندرونی بدنظمیوں کے باعث پونچھ کی مرکزی حکومت کا اقتدار جاتا رہا تو دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں ملدیاں، سودن، دلی، تھکیال، فیروزوال، راٹھور، گکھڑ، ڈونڈ وغیرہ قوموں نے حصے آپس میں بانٹ لیے۔ علاقہ تھکیال میں تھکیال اور ڈومال وغیرہ اقوام نے تھکیال کو مساوی حصوں میں تقسیم کر لیا۔ تحصیل مینڈر کا زیریں علاقہ درہ شیر خان، سیڑا، بٹل، منڈول، بل نوٹی، مینگوٹ، بلنوئی وغیرہ پر دلی قابض ہو گئے اور شمالی حصے میں پیروزال اور گجر اقوام نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ سہرن کے علاقے پر گجر اور علاقہ منڈی کے 24 گاؤں پر کشمیری خواجگان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس طرح تحصیل سدنوتی میں بھی سودن اور بدن قوموں کے مختلف قبائل متصرف ہو گئے۔ علاقہ باغ کا وہ حصہ جو حدود کشمیر کے ملحق کوہالہ اور چکار کے علاقے سے متصل ہے، ڈونڈ خاندانوں کے سرداروں نے اسے آپس میں بانٹ لیا۔ باقی علاقے پر تیزیال، بلدیال، ملدیال وغیرہ مقدم بن گئے۔ صدر پونچھ پر علاقہ کوہوٹا سے دیگوار تک چوہدریان، سدران کی راجگی قائم ہو گئی۔ پونچھ کے صدر مقام اور ارد گرد کے نزدیک دیہاتوں پر ان دنوں شمس خان ملدیال راجا تھا۔ اس عجیب و غریب اور بے ترتیب حکومت کو پونچھ میں آپ راجگی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ غرض کے ہر گاؤں میں متعدد راجے اور ہر گھر میں کئی خود ساختہ مقدم تھے۔ لوٹ مار ان مختلف قبائل کا شغل تھا۔ خانہ جنگی، فسادات اور باہمی رنجشوں میں ان کی بسر و اوقات ہوتی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب علاقہ جموں راجہ گلاب سنگھ اور راجہ دیہان سنگھ صاحبان کو دے دیا تو راجہ گلاب سنگھ نے اس علاقے کو وسیع کرنے کے لیے راجہ سلطان خان جو کہ بمبر کا راجہ تھا اور اگر خان وغیرہ راجوری کے مسلم راجگان کو گرفتار کر کے اس علاقے پر دیوان دلباغ رائے کو گورنر بنا دیا اور بامشورہ دستور اعظم راجہ دیہان سنگھ جی شمس خان کو راجہ پونچھ دلباغ رائے کا مشیر مقرر کر دیا۔ شمس خان کو پونچھ کے بجائے کاردار کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ راجہ گلاب سنگھ بعد میں مہاراجہ گلاب سنگھ کہلایا۔ شمس خان کے مقامی اقتدار کو مٹانے کے لیے اس کی تقرری کے خلاف تھا اور ان کی منشا کے مطابق دیوان دلباغ رائے بھی اندرونی طور پر اس کے خلاف تھا۔ شمس خان نے جب تیور بدلے دیکھے تو کسی اطلاع و اجازت کے بغیر پونچھ چلا آیا اور اس معمولی بہانے پر اس کو باغی اور سرکش قرار دے کر راجہ گلاب سنگھ نے اپنے بیٹے میاں اودم سنگھ کو لاہور دربار کی منظوری اور راجہ دیان سنگھ کی صلاح کے ساتھ لو لشکر دے کر کوٹلی کے راستے پونچھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا اور مشاورت جنگی کے لیے اس نوجوان شہزادے کے ہمراہ میان لاب سنگھ زوراور سنگھ سلیریا کو بھیجا۔ اس فوج نے دریائے جہلم کو منگلا کے مقام سے عبور کر کے علاقے کو تخت و تاراج کر دیا۔ قلعہ منگ کو بلا مزاحمت تسخیر کیا۔ شمس خان نے اپنی بریت اور واپسی کی معقول وجوہات اور وفاداری پر قائم رہنے کے لیے ایک مفصل عرضداشت دربار لاہور میں روانہ کی، مگر راجہ گلاب سنگھ کو چونکہ پونچھ فتح کرنا تھا اس لیے وہ اس پر دستخط نہ کر سکا۔ جب پونچھ جموں و کشمیر کی سرمایہ راجدھانی ہوا کرتی تھی، جموں و کشمیر کی تاریخ میں گرما کا صدر مقام سری نگر جبکہ موسم سرما کا صدر مقام پونچھ ہوا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ دربار گرما میں جموں میں آ جاتا تھا۔ اس روایت کو 1872 عیسوی میں ڈوگرا حکومت مہاراجہ رنبیر سنگھ نے شروع کیا تھا۔ جب کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے قبائلیوں نے یلغار کی تب مہاراجہ ہری سنگھ جموں کے دربار میں ہی تھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع پونچھ کا ماضی تابناک رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اتھل پتھل اور مقامی سیاسی قیادت کی کارستانیوں کی وجہ سے مزید ترقی کے بجائے یہ تنزلی کا شکار ہوتا رہا ہے۔ تاریخ میں جب بھی زمانہ قدیم کا پونچھ کا موجودہ پونچھ سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے پونچھ سیاسی اقتصادی طور پر ایک صدی پیچھے چل رہا ہے۔ دوستو، راجدھانی جموں میں جس طرح دربار دفاتر سجتے تھے اس کا شاہد پونچھ بہت پہلے رہ چکا ہے۔ تاریخ میں پونچھ کا پرانا نام دارو ابی سار، پولست نگر، پولست، پرونست، پروننس اور پروننس کے طور پر ملتا ہے۔ کلہن کی راج ترنگنی میں درج ہے کہ 1241 قبل مسیح میں راجہ بھگونت کا لڑکا ابھی منیو کشمیر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو اس کے عہد میں کئی سال تک وادی کشمیر میں اتنی زبردست برف باری ہوتی رہی کہ وادی میں انسانوں کا رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس لیے جاڑوں کے شروع میں ہر سال راجہ ابھی منیو اپنی رعایا، راج دربار اور لو لشکر کے ساتھ کشمیر کے دارو ابی سار یعنی پونچھ کے علاقے میں آ جایا کرتا تھا اور پھر جو ہی موسم بہار شروع ہوتا یہ شاہی قافلہ واپس کشمیر لوٹ جایا کرتا تھا۔ دوستو، پونچھ کی بات کریں اور کرشن چندر کا نام نہ لیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کرشن چندر پونچھ میں پیدا تو نہیں ہوئے
لیکن ان کے افسانوں میں پونچھ کی خوبصورتی کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ کرشن چندر نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ انہیں پونچھ میں دفنایا جائے۔ پونچھ سے ان کی والہانہ محبت اس بات سے واضح ہوتی ہے۔ دوستو، ان کے افسانوں میں پونچھ کے بارے میں ایک خاص جھلک ملتی ہے۔